بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جعفر بن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ایک دفعہ بصرہ میں چل رہا تھا۔ ایک عالی شان محل پر گزر ہوا جس محل کی تعمیر جاری تھی، اور ایک نوجوان بیٹھا ہوا معماروں کو ہدایات دے رہا تھا۔ معمار کے بعد مستری تو ان کو ہدایات دے رہا تھا کہ یہاں یہ بنے گا، وہاں اس طرح بنے گا۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ اس نوجوان کو دیکھ کر فرمانے لگے کہ یہ شخص کیسا حسین نوجوان ہے اور کس چیز میں پھنس رہا ہے۔ اتنا خوبصورت نوجوان تے دنیا چلاتے ہیں تے خوبصورت انسان تے خوبصورت جگہ واسطے وے، جنت واسطے وے، دنیا واسطے نہیں ہے۔ اس کو اس تعمیر میں کیسا انہماک ہے۔ میری طبیعت پر یہ تقاضا ہے کہ میں اللہ جل شانہ سے اس نوجوان کے لیے دعا کروں کہ وہ اس کو اس جھگڑے سے چھڑا کر اپنا مخلص بندہ بنا لے۔ کیسا اچھا ہو اگر یہ جنت کے نوجوانوں میں بن جائے۔ جعفر رحمۃ اللہ علیہ چل اس نوجوان کے پاس چلے۔ جعفر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہم دونوں اس نوجوان کے پاس گئے، اس کو سلام کیا، اس نے سلام کا جواب دیا۔ وہ مالک رحمۃ اللہ علیہ سے واقف تھا، مگر امام مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کو پہچانتا نہیں تھا۔ تھوڑی دیر میں پہچانا تو کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ کیسے تشریف آوری ہوئی۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم نے اپنے اس مکان میں کس قدر روپیہ لگانے کا ارادہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ 1,00,000 درہم۔ 1,00,000 درہم اس وقت کروڑاں ارباں خرباں روپے بنتے ہیں اج کل کے حساب نال، اس وقت کے حساب کی گل ہے، اج کل دے نہیں۔ روپے کی ویلیو نہیں، لیکن جڑا اوریجنل درہم دینار دی اج بھی ویلیو ہے، کیونکہ وہ سونے دے سکے ہوندے، سونے دے اصل اوریجنل جڑا نا پیسہ وہ سونا میں، باقی جڑا نا ساڈے کول تے کاغذ ہے، یہ کوئی بکت کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اصل مال سائیاں کول رکھ لیا، تھوان چاہ کے انہیں 1000 دیاں 2000 دیاں 5000 دی رسیداں بنائیاں نے، تسی یہ کاغذ لئی پھردے جو دی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اصل راس المال جڑا سائیاں کول ہے۔ تو فرمایا کہ اس پوچھا کہ کتنا اس مکان پر لگانے کا ارادہ ہے؟ اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا 1,00,000 درہم۔ مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر تم یہ 1,00,000 درہم مجھے دے دو تو میں تمہارے لیے جنت میں ایک مکان کا ذمہ لیتا ہوں جو اس مکان سے بدرجہ بہتر ہوگا، اور اس میں حشم خدم بہت سے ہوں گے۔ اس میں خیمے اور قبے سرخ یاقوت کے ہوں گے جن پر موتی جڑے ہوئے ہوں گے۔ اس کی مٹی زعفران کی ہوگی اور اس کا گارا مشک سے بنا ہوا ہوگا۔ مشک خوشبو آتے ہیں، اس کا گارا مشک سے بنا ہوا ہوگا جس میں خوشبوئیں مہکتی ہوں گی۔ وہ کبھی نہ پرانا ہوگا نہ ٹوٹے گا۔ اس کو معمار نہیں بنائیں گے بلکہ حق تعالی شان ہو کہ امر کن سے تیار ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ حکم نصیب تیار ہو جا، وہ تیار ہو جائے گا۔ تو فرمایا کہ امر کن سے تیار ہو جائے گا۔ اس نوجوان نے کہا کہ مجھے سوچنے کے لیے آج رات کی مہلت دیجیے، کل صبح آپ تشریف لائیں تو میں اس کے متعلق اپنی رائے عرض کر دوں گا۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ واپس چلے گئے اور رات بھر اس نوجوان کی فکر اور سوچ میں رہے۔ آخر شب میں اس کے لیے بہت عاجزی سے اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا کی۔ جب صبح ہوئی تو ہم دونوں اس کے مکان پر گئے۔ وہ نوجوان دروازے سے باہر ہی انتظار میں بیٹھا ہوا تھا، اور جب حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا تو بہت خوش ہوا۔ حضرت مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تمہاری کل کی بات میں کیا رائے رہی؟ اس نوجوان نے کہا کہ آپ اس چیز کو پورا کریں گے جس کا کل آپ نے وعدہ فرمایا تھا۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ضرور، اسی تو وعدے پورے کرنے واسطے ہیں، وعدے پورے کرتا ہوں۔ مسلمان اپنا وعدہ پورا کرتا ہے، مسلمان وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ تو اس نے دراہم کے توڑے لا کر سامنے رکھ دیے اور دوات قلم لا کر رکھ دیا۔ حضرت مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ایک پرچہ لکھا جس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد لکھا کہ یہ اقرار نامہ ہے کہ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے فلاں شخص سے اس کا ذمہ لے لیا ہے کہ اس کے اس محل کے بدلے میں حق تعالی شان ہو کہ ہاں اس کو ایسا ایسا محل جس کی صفت اوپر بیان کی گئی
جو صفات اس مکان پر اوپر گزری وہ سب لکھنے کے بعد لکھا ملے گا، بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ عمدہ اور بہتر جو عمدہ سائے میں حق تعالی شانہ کے قریب ہوگا۔ یہ پرچہ لکھ کر اس کے حوالے کر دیا اور 1,00,000 درہم اس سے لے کر چلے آئے۔ جعفر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ شام کو حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اس میں سے اتنا بھی باقی نہ بچا کہ ایک وقت کے کھانے کا ہی کام چل سکے۔ 1,00,000 درہم سارا کی کر دیتا ہے، صدقہ خیرات کر دیتا ہے، کیونکہ جس شاہ نے جس طرح لو اس نو دے دیو۔ اس واقعہ کو 40 دن بھی نہ گزرے تھے کہ ایک دن مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ جب صبح کی نماز سے فارغ ہوئے تو مسجد کی محراب میں ایک پرچہ پڑا ہوا دیکھا۔ یہ وہی پرچہ تھا جو مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اس نوجوان کو لکھ کر دیا تھا، اور اس کی پشت پر بغیر روشنائی کے لکھا ہوا تھا، بغیر روشنائی سیاہی تو بغیر، اور اس نو روشنائی اسی سیاہی آدھے نا، دیکھو اسی سیاہی کا لفظ آدھے ہیں تو وہ روشنائی آدھے ہے، کیونکہ علم کا ذریعہ ہے نا تو وہ روشنائی ہے، یعنی وہ روشن چیز ہے تو روشنائی آدھی وہ اسی سیاہی کا لفظ بولنا ہے، کیوں ساری قدر نہیں ہے کہ وہ علم ہے یہ نور آتا ہے، روشنائی آتی ہے، لیکن اسی اس میں سیاہی آخنا شروع کر دیتا ہے جی سیاہی دیں، ہر بندہ دکاندار نو آخر بھائی سیاہی دی ڈبی دیں، اسی سیاہی آخنا شروع کر دیتا ہے، کالک سیاہی نو کیا دینے کالک، وہ لوگ اس نو سیاہی نو کیا دے سی روشنائی، کیونکہ اس ذریعے انسان دل و دماغ روشن ہوتا سی۔ تو فرمایا کہ اس کے پشت پر بغیر روشنائی کے لکھا ہوا تھا کہ یہ اللہ جل شانہ کی طرف سے مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کے ذمے کی برات ہے۔ حدیث پاک میں چل رہا ہے کہ بہت سارے بکھرے بالا نے لو اقسم علی اللہ تعالی، اگر اللہ تعالیٰ تے قسم چاہ دے نا، اللہ تعالیٰ دی ذات پہ قسم چاہ دیندے نے کہ اللہ پاک انہوں نے کی کر دینا، انہاں دی قسم چ انہوں نے بری کر دینا، یعنی جس طرح انہوں نے قسم چاہ دیتی وہ اس طرح ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ بھی ایسے کر دیتا ہے۔ ایک اللہ والے نو کسی نے پریشان کیتا، تنگ کیتا، آخیا جی ہے ساڈا بندہ مر گیا ہے تے جنازہ پڑھا دیو، سمجھا گی کہ نہیں؟ بندہ زندہ سی، انہاں کی آخیا جس وقت وہ مولوی جڑا نا جنازہ پڑھانا شروع کر دے نا تے تو بھی جو نکل کے نس جائیں، سمجھا گئے؟ اس طرح کی ہوئے دا مولوی دا ساٹھ مذاق بن جائے گا، وہ جناب جوں پہ آنا تو وہ پچھوں جنازہ شروع ہو گیا، وہ کوکا مارن وہ اٹھ کے نس بھی جا، وہ اٹھی کوئی نہ، اٹھے تو تاں جو زندہ ہوئے تھے اتھے مار گیا، سمجھائی کہ نہیں؟ مذاق مطلب ہے کہ کیتا ایک، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کیتا وہ مذاق اس طرح چلنا نہیں، اتھے ہی اللہ پاک نے اس نے مار دیتا ہے، وہ زندہ ہونا کہ اٹھیا نہیں، وہ جس جنازہ پڑھا چھڑا اس آخیا ہوں پڑھی گیا دا جنازہ ہوں نہیں اٹھ سکتا، جدا جنازہ پڑھی دے اٹھتا کوئی نہیں۔ ہاں مقصد ہے گل کرنے دا جڑے بہت سارے لوگ ایسے نے ویکھنا تو کچھ نہیں آن، لیکن اللہ تعالیٰ نے ذات کو قسم چاہ دیندے نے کہ بس اللہ پاک نے قسم تو انہوں نے بری کر دیندے نے۔ تے مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نو اللہ تعالیٰ کی طرف ایک پیغام آ گیا کہ اللہ جل شانہ کی طرف سے مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کے ذمے کی برات ہے، جس مکان کا تم نے اس نوجوان سے ذمہ لیا تھا وہ ہم نے اس کو پورا دے دیا اور اس سے 70 گنا زیادہ دے دیا۔